آج ایک ایسے کردار کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے جس کا وجود ایک مذاق ہے، جس کے پیدا ہونے پر اس کے پیدا کرنے والے شرمسار ہوتے ہیں، جس کو نہ کبھی باپ کی شفقت نصیب ہوتی ہے اور نہ خاندان کا پیار۔ ہاں، ایک ماں ہوتی ہے جو ہزار مجبوریوں کے باوجود اس کو پھر بھی محبت دیتی ہے، کیونکہ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ جانے کیوں انسان میں تکبر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں بھی عیب نکالتا ہے، ان میں نقص ڈھونڈتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، اور جب ذرا سا بھی صاحب اختیار ہونے لگتا ہے تو ان کو اپنے پاؤں تلے رون بھی دیتا ہے۔ جس معاشرے میں لڑکا لڑکی، چھوٹی بچی اور بچے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں، وہاں پر خواجہ سرا، مخنث یا پھر ہجڑوں کی عزت کے کیا پیمانے ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی اسی مخلوق کے گرد گھومتی ہے، جن کے پیدا ہونے پر خوشی کے بجائے سوگ منایا جاتا ہے، جو بے قصور ہونے کے باوجود ماں باپ کی طرف لاوارث اس جہنم نما دنیا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، جہاں پر قدم قدم پر زندہ گوشت کی تلاش میں ہزار بھیڑیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صدف منظور، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آواز خلق اردو۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ چاندنی نام کی وہ خوبصورت مخلوق اگر لڑکی ہوتی تو شاید کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی یا کسی بابا کی رانی ہوتی، مگر وہ لڑکی کے جسم میں پیدا ہو کر بھی ایک مکمل انسان نہیں تھی، خواجہ سرا تھی، جس کو حسب دستور ماں باپ کی طرف سے گھر سے نکال کر ان جیسے ادھورے لوگوں کو سونپ دیا گیا تھا، جہاں پر موجود گرو نے اس کو کسی جوہری کی طرح تراش خراش کر رقص کی دنیا میں اتار دیا۔ ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی گھر میں اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں کی خوشی کی محافل سجاتے ہیں تو ان جیسوں کو بلانے میں ہم کو راحت ملتی ہے۔ گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو شہر سے چاندنی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا۔ مہندی کے جشن میں خوب ہلا گلا تھا۔ جب چاندنی نے رقص شروع کیا تو سبھی لوگ دنگ رہ گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ واہ کیا حسن خدا داد تھا، کاش یہ پری لڑکی ہوتی۔ چودھری رجب جو جشن کا دولہا تھا بے اختیار اٹھ کر اس چڑیا پر جھپٹ پڑا۔ چاندنی خوفزدہ ہو کر گرو کی طرف بھاگی۔ گرو نے بہت زور لگایا کہ اس کی یہ شاگرد صرف رقص کے لیے آئی تھی، مگر یار دوستوں کی ہلڑ بازی اور نشے میں دھت رجب نے چاندنی یا اس کے گرو کی ایک نہیں سنی اور روتی پیٹتی چاندنی کو اٹھا کر چل پڑا۔ گرو کو واپس بھجوا دیا گیا۔ گرو ہاتھ ملتی بین کرتی واپس چلی آئی۔ 3 روز بعد چاندنی کو رجب کے حواری واپس کر گئے، جو کہ زندہ تھی نہ مردہ، کیونکہ اس کی روح تک پامال ہو چکی تھی۔ چودھری رجب جو پہلے سے ہی بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، جو کہ ماں کا لاڈلا تھا اور باپ اس کی حرکتوں پر تنگ آ کر اگر کچھ کہتا بھی تو بیوی کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی تھی۔ رجب کے لیے لوگوں کی عزتوں کو پیروں تلے روندنا ایک معمولی بات تھی۔ غریب لوگ رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں اور ماں ایسے معاملات میں اندھی بہری بن جاتی۔ سال پر لگا کر اڑنے لگے مگر رجب کی بیوی ماں نہیں بن سکی۔ یہ نہیں تھا کہ امید نہیں جڑتی تھی، مگر ہر بار کسی نہ کسی موڑ پر دونوں میاں بیوی ہاتھ جھاڑ کر رہ جاتے۔ خالی ہاتھ کھڑے ماں باپ اپنے وارث کو دیکھنے کی چاہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رجب کی بیوی ان کی ہم پلہ تھی، تبھی چودرانی ہر بار بیٹے کی دوسری شادی کی خواہش کو دل میں دبا کر رہ جاتی۔ وقت اور ذمہ داریوں نے رجب کی رنگین طبیعت کو رفتہ رفتہ بدل ڈالا تھا۔ اب وہ اکثر پیر فقیروں سے دعا کروانے کے لیے بھی بھاگتا دوڑتا نظر آتا۔ ایسے ہی کسی موقع پر اس کو چاندنی کے گرو نظر آئی تو اس کے ذہن میں کچھ چھپاکا سا ہوا اور اس نے کسی خیال کے تحت ستارہ کو آواز دے ڈالی، جو بہت بوڑھی ہو چلی تھی۔ گرو کافی دیر تک اس کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، پھر یکدم یاد آنے پر دکھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آج فرعون خود اللہ والوں کے دربار میں، یہ کوئی معجزہ ہے یا کوئی مطلب؟ تو رجب نے جانے کس خیال سے گرو کو کہا کہ اولاد کے لیے در بدر بھٹک رہا ہوں مائی، میرے لیے دعا کر دے۔ گرو بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ارے ہم جیسوں کو تو اپنے پیروں میں رونتا رہا،
ہم جیسے تو انسان بھی نہیں تھے تیری نظر میں، ہم سے دعا کروائے گا؟ تجھ کو تو اللہ رسول کے واسطوں کی بھی حیا نہیں آئی تھی کبھی، تجھ کو دعا چاہیے؟ رجب چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ مائی معاف کر دے، اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور پچھتاوے کے آنسو اس کا دامن بھگونے لگے۔ اچانک اس کو چاندنی یاد آئی اور اس نے گرو سے پوچھا کہ مائی چاندنی کہاں ہے، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ تب گرو نے تعصب سے کہا، وہ تو تیرے ڈیرے سے آنے کے بعد کچھ دن بعد ہی مر گئی تھی، خودکشی کر کے، اور آنسو بہانے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کہانی کو آگے بڑھاؤں، آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اس طرح کی بہترین ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ رجب کو سالوں پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب وہ روتی ہوئی اس کو خدا رسول کے واسطے دے رہی تھی اور اس کے ظلم پر چیخیں مار مار کر اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ رجب کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور اس نے گرو کے سامنے پھر سے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، مائی مجھ کو معاف کر دے، میں طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، فرعون بن گیا تھا، مجھ کو معاف کر دے، میں نے جانے کتنے لوگوں کو تڑپایا ہے، مجھ کو معاف کر دے، میرے حق میں دعا کر دے۔ گرو نے اس کو کہا، جا، میں نے معاف کیا، مگر جو لوگ چلے گئے ان کے حصے کی معافی کس سے مانگے گا؟ جا، اس فقیر کی دعا ہے، اللہ تجھ کو بھی اولاد دے دے، جا، چلا جا۔ رجب دل پر بوجھ لیے واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے جھمیلوں میں گم ہو گیا۔ ہر گزرتے دن اس کو اپنے رویوں کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اکثر جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا ان کی چیخو پکار سے وہ نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ دن گزرتے رہے۔ جب ایک دن اچانک اس کو معلوم ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوشی کیسے سنبھالے۔ ایسے ہی ایک خوف سا بھی دل میں بیٹھا رہا، کہیں اس بار بھی یہ امید ضائع نہ چلی جائے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شدید خوف اور انتظار نے اس کو نڈھال کر رکھا تھا۔ دوسری طرف اس نے بیوی کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ لیا تھا، ہر قسم کا خیال رکھ رہا تھا۔ رجب کی ماں بھی خوشی سے نڈھال تھی اور ڈاکٹرز ہر بار سب ٹھیک ہے کہہ کر ان کا ڈھیروں خون بڑھا دیتے۔ ساتھ ہی رجب کوشش کر رہا تھا کہ جتنا وہ ازالہ کر سکے اپنی غلطی اور کوتاہیوں کا اتنا کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ دن قریب آتے جا رہے تھے۔ حویلی میں رونق تھی مگر ماں باپ دونوں خوف اور خوشی کے بیچ میں لٹک رہے تھے۔ جس دن رجب کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی تو رجب اس کو اور ماں کو لے کر فوری قریبی اسپتال کی طرف بھاگا۔ ایڈمٹ کرتے ساتھ ہی چودھری کی ماں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور رجب بے صبری کے ساتھ کوریڈور کے چکر لگاتا رہا اور پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ ایسے میں جب ڈاکٹر باہر آئی تو رجب بے اختیار لپکا۔ ڈاکٹر نے ٹاول میں لپٹا ہوا ننھا وجود رجب کی گود میں تھما دیا۔ رجب اس سفید روئی کے گالے جیسے وجود کو والہانہ نظروں سے دیکھتا ہوا ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر صاحبہ بیٹا ہے۔ ڈاکٹر نے تعصب سے نفی میں گردن ہلا دی۔ رجب ایک لمحے کو چپ ہوا اور بچے کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا اور بولا، مجھے اپنی بیٹی بھی بیٹوں سے بڑھ کر عزیز ہوگی۔ اس پر ڈاکٹر نے بہت دکھ سے کہا کہ سر، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، شی میل بیبی گرل ہے سر، اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، سر مالک کی رمز کو وہی بہتر جانتا ہے۔ رجب کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، شی میل بیبی گرل ہے سر۔ رجب نے ننھے وجود کو سختی سے خود میں سمو لیا اور بے اختیار چلا اٹھا، مولا میرے گناہوں کی سزا اس ننھے سے وجود کو کیوں؟ میرے مولا تو رحیم ہے نا؟ اور چلاتا ہوا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رجب کی ماں کو ڈاکٹر رجب کی کوئی بھی بات پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر باہر آتی ہوئی نرس کی طرف لپکی، پتر دس کی ہویا ہے کاکا کے کاکی؟ نرس نے دکھ سے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھا اور آہستگی سے کان میں بولی، اماں جی نہ کاکا ہے نہ کاکی۔ مزید آہستہ سے اس کے کاندھے سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولی، اماں جی ہجڑی پیدا ہوئی ہے چودھری صاحب کے گھر۔ اور روتے بلکتے رجب کو تعصب سے دیکھتے ہوئے آگے کو بڑھ گئی۔ تبھی قریب کسی مسجد میں اذان کی آواز گونج اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رجب نے
इस रोज पहली बार उस अजान के एक एक लफ्ज को गौर से सुना। बेशक मेरा अल्लाह ही सबसे बड़ा और बुजुर्गी वाला है। रजब के कानों में सबसे पहले चांदनी के रोने और बैन करने की आवाजें आना शुरू हुई और फिर बिला तात्तुल चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। जब मजलूम लोग, औरतें और बच्चे उससे रहम की भीख मांगते थे तो वो अपनी ताकत के नशे में अक्सर उनसे एक ही बात बोलता था कि तुम्हारा अन्नदाता मैं हूं, जो चाहूं सो करूं। कौन है जो तुम्हें मुझसे बचाए? कौन है जो मुझे रोके? कौन है जो मुझे देखे? तब वो ये बात भूल बैठा था कि कोई देखे न देखे, उसका खुदा ये सब देख रहा है। खुदा के इंसाफ की चक्की बड़ी आहिस्तगी से चलती थी और उसने रजब के वजूद को बहुत बारीकी से पीसा था, क्योंकि खुदा देख रहा था अपने मजलूम लोगों की आहुजारियां, उनकी फरियाद, उनकी बेबसी को। रजब बेख्तियार चिल्ला उठा, मैं गलत था मेरे मौला, मैं ये भूल बैठा था कि मेरा हर जुल्म मेरा खुदा देख रहा है। मुझे माफ कर दे मेरे रब, मगर अब पछतावे के ये आंसू कुछ भी नहीं कर सकते थे। खुदा के दरबार से उसका फैसला आ गया था। जी तो नाजरीन, आज की ये मुनफरिद कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मेजबान सदफ मंजूर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।